سورہ روم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ الف لام میم۔ اہل روم فارس سے مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ چند سالوں میں اللہ ہی کا حکم ہے، پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے اللہ جس کی چاہے مدد فرماتا ہے، اور وہ بڑا غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر حال کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے بالکل بے خبر ہیں۔ اور کیا انہوں نے اپنے دل میں کبھی نہ سوچا کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور ہر اس چیز کو جو ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور مقرر کی ہوئی مدت کے لیے؟ اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے ضرور منکر ہیں۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین میں خوب ہل چلائے، اسے آباد کیا، ان لوگوں کے اسے آباد کرنے سے بہت زیادہ۔ اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ پہلی بار بناتا ہے مخلوق کو، پھر اس کا اعادہ فرمائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم مایوس ہو کر رہ جائیں گے، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، تو وہ جنت کے باغوں میں خوشحال رکھے جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا، تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں آسمانوں اور زمینوں میں، اور اس کی تسبیح کرو پچھلے پہر اور جب دوپہر کرو۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کی قدرت سے اچانک تم بشر ہو چلتے پھرتے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے، تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف۔ بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے خوف اور طمع دلاتی ہوئی بجلی، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے بلائے گا تو اچانک تم باہر نکل آؤ گے۔ اور اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ اور وہی ہے جو پہلی بار بناتا ہے، پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ اور اسی کے لیے سب سے اونچی شان ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری اپنی جانوں سے ایک مثال بیان فرمائی۔ کیا تمہارے غلاموں میں کوئی تمہارا حصے دار ہے اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا کہ تم اور تمہارے غلام اس میں برابر ہو، لیکن تمہیں ان کا ایسا ہی خوف ہو جیسا اپنوں سے خوف رکھتے ہو؟ اسی طرح ہم مفصل آیتیں بیان فرماتے ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں،
بلکہ ظالموں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی بغیر علم کے، تو اسے کون ہدایت کر سکتا ہے جسے اس کی اپنی کجروی کے باعث اللہ نے بھٹکا دیا ہو، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو آپ اپنا رخ قائم رکھیں اللہ کی اطاعت کے لیے سب سے الگ اسی کے ہو کر۔ اے لوگوں، اپنے اوپر لازم کر لو اللہ کی بنائی ہوئی سرشت دین اسلام کو، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی سرشت میں کچھ رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے مسلمانوں، تم سب اس پر قائم رہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم رکھو، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے۔ ہر گروہ ان میں سے اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز فرماتا ہے تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی رحمت کی وہ ناشکری کریں، تو عارضی فائدہ اٹھا لو، پھر عنقریب جان لو گے۔ کیا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے جو تصدیق کرتی ہو ان کے شرک کی؟ اور جب لوگوں کو ہم اپنی کچھ رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے ان کے برے کاموں کی وجہ سے جو پہلے سے وہ کر چکے ہیں، تو اسی وقت وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو قرابت والوں کا حق ادا کرو اور مسکینوں اور مسافروں کا، یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو مال تم سود حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا ہی رہے تو اللہ کے حضور نہ بڑھے گا، اور جو تم زکوٰۃ اور خیرات دو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے تو وہی لوگ اپنا مال بکثرت بڑھانے والے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے ان سب چیزوں سے جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ان برائیوں کے باعث جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیں، تاکہ اللہ ان کی بعض بدعمالیوں کا مزہ ان کو چکھائے کہ وہ باز آ جائیں۔ اے محبوب، آپ فرمائیے زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو پہلے لوگوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا، ان کے اکثر لوگ مشرک تھے۔ تو اس سیدھے دین کے لیے اپنے رخ مبارک کو قائم رکھیے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ جو کفر کرے تو اسی پر ہے اس کا کفر، اور جو نیک کام کرے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے جنت کی تیاری کر رہے ہیں، تاکہ اللہ اپنے فضل سے جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خوشخبری سناتی ہوئی ہواؤں کا بھیجنا، اور اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل رزق حلال تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ان کے مخاطب مشرک لوگوں کی طرف، تو وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے بدلہ لیا تکذیب کرنے والے مجرموں سے، اور ہم پر حق ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہے، اور اسے ٹکڑے کر کے انہیں تہہ بتہ کر دیتا ہے۔ تو اے مخاطب، تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش نکلتی ہے، پھر جب اسے پہنچاتا ہے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے تو اچانک وہ خوش ہوتے ہیں، اگرچہ ان پر اس کے اتارے جانے سے پہلے وہ ضرور مایوس ہو چکے تھے۔ تو غور سے دیکھو اللہ کی رحمت کے نشانوں کو، وہ کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ بے شک وہی اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ اور اگر ہم کوئی خشک ہوا بھیج دیں پھر وہ اپنی کھیتی کو زرد دیکھیں
تو ضرور اس کے بعد پہلی سب نعمتوں کی ناشکری کرنے لگیں۔ تو بے شک آپ نہیں سناتے مردوں کو اور نہیں سناتے بہروں کو پکار جب وہ بہرے پیٹھ پھیرے جا رہے ہوں، اور نہ آپ راہ پر لانے والے ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ آپ تو انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، تو وہی مسلمان ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر تمہیں کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہے پیدا فرماتا ہے اور وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ ہم نہ ٹھہرے تھے مگر ایک گھڑی، وہ اسی طرح بھٹکتے رہے، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان عطا ہوا، بے شک اللہ کی کتاب میں تم ایک گھڑی نہیں بلکہ اٹھنے کے دن تک ٹھہرے رہے ہو جس کے تم منکر تھے، تو یہ وہی اٹھنے کا دن ہے لیکن تم تو جانتے ہی نہ تھے۔ تو اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنا طلب کیا جائے گا۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائیں، اور اے محبوب اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تم کچھ نہیں ہو مگر فریب دینے والے۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ تو آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز آپ کو سبکسار اور بے حوصلہ نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔